رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، یعنی جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں لم ارہما، جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی یہ بعد میں ہوگی، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ تھی۔ آپ نے فرمایا قوم معہم سیات کاذناب البقر، ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کے دموں کے مانند کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوگی مگر برہنہ ہوگی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوگی۔ رؤوسہن کأسنمة البخت المائلہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے سر بختی اونٹ کے جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گی۔ ولا یجدن ریحہا، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے آئے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنت کی خوشبو بہت دور دور تک پھیلی ہوگی، لیکن اس طرح کی خواتین جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، برہنہ ہیں، اس کا دو معنی ہے۔ ایک یہ کہ کپڑے بہت چست پہنتی ہیں، تنگ پہنتی ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی اعضاء باہر سے ظاہر ہوتے رہتے، اور دوسرے یہ تو ان کے کپڑے بہت باریک ہوتے ہیں، جس سے ان کے اعضاء جھلکتے رہتے ہیں، نظر آتے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی ہیں، خصوصی طور پر ان عورتوں کے لیے سخت وعید ہے جو بے پردگی، اپنی زیب و زینت اور حسن و جمال کے اظہار کو اپنائیں گی، جو کہ بدکار عورتوں کا شیوا ہے۔ کوئی شریف زادی نیک عورت کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کرتی، نہ خود مائل ہوتی ہے، نہ تنگ لباس پہنتی ہے، نہ باریک لباس جس سے جسمانی اعضاء نظر آ رہے ہوں، ایسے لباس پہن کر وہ معاشرے میں گھومتی نہیں پھرے گی۔ یہ تو وہی عورت ہوگی جس کے چال چلن اچھے نہیں ہیں، خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہو رہی ہے اور دوسروں کو بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسی عورتیں مردوں کے لیے کشش اور فتنے کا باعث ہوں گی۔ علاوہ ازیں اپنے سر کے بالوں کو بھی مختلف اسٹائلوں سے سنواریں گی، اپنی چال ڈھال، ناز و ادا اور اٹکیلیوں سے مردوں کو پرچائیں گی اور لبھائیں گی، خود بھی اس حیا باختگی کو اپنائیں گی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب اور تعلیم دیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ممیلات مائلات، کہ وہ مائل ہونے والیاں، مائل کرنے والیاں، رؤوسہن ان کے سر یعنی سر کے بال، کأسنمۃ البخت المائلہ، جو عرب میں اونٹ پائے جاتے ہیں، بختی اونٹ جن کی کوہانیں ایک طرف جھکی ہوتی ہیں، اس طرح ان کے سر کے بالوں کے اسٹائل ہوں گے یا سر دکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے، آج کل بیوٹی پارلروں کی وبائے عظیم میں آپ ان چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ کیسے عورتیں سنورتی ہیں، بالوں کی مختلف اسٹائلیں، مردوں کے بھی بالوں کو آپ دیکھ لیجئے، طرح طرح کی عجیب عجیب کٹنگ آپ دیکھیں گے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا یہ جہنمی لوگ ہیں جن کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ حدیث علامات نبوت میں سے ہے، آپ نے اس میں عورتوں کی بابت جو خبر دی ہے وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان عورتوں کی ایک بڑی تعداد نے مذکورہ تمام خرابیوں اور بے حیائیوں کو اپنا لیا ہے، اور اس معاملے میں وہ بازاری عورتوں سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہم تمام کو بچائے۔ دوسری عورت نہیں، مسلمان عورتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، ان کی بھی یہی حالت، یہی کیفیت ہے جو حدیث میں ذکر کی گئی۔ ان خواتین کے لیے اللہ کے رسول نے خصوصی طور پر کہا کہ ان کی یہ کیفیت رہے گی۔ اب حال کیا ہوگا؟ نہ جنت میں یہ جا سکیں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوگی۔ اور پہلے لوگوں کا جو اللہ کے رسول نے ذکر کیا، وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں چابک ہوں گے، کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو اس سے مار رہے ہوں گے، بلا وجہ ان پر ظلم کریں گے۔ کوڑے قصاص میں مارے جائیں، کسی سزا کے طور پر، اسلامی ریاست و حکومت کی جانب سے سزا ملے، جو شراب پیتا ہے، زنا کیا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، اسی طریقے سے اور بھی ایسے کچھ جرائم پیشہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کوڑے مارے جاتے، کوئی کسی پر بہتان باندھے، اس طرح مارنا گناہ نہیں ہے۔ مارنا تب گناہ ہے جب ظلمن کوئی کسی کو پیٹ کے رکھ دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہماری خواتین کو اللہ تعالی باپردہ بنائے، باحیا بنائے، اور اس طرح کے اعمال سیئہ سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔